میں روایتی باتیں نہیں کروں گا. جس دن مجھے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری دی، میری پہلی انٹریکشن میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکنا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ سب سے پہلے جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عزت دی جائے، آپ پر ایسے کام کیا جائے کہ کل آپ سے کوئی گلہ نہ کرے، آپ کو ایٹ پار لایا جائے، آپ کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں، آپ کو ماڈل پولیس بنائی جائے تاکہ پورے پاکستان میں جس طرح کے پی ہال مارک تھا پچھلے 5 سالوں میں، انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کے فیڈریٹنگ یونٹس کے لیے نہیں، اس ریجن کے لیے نہیں، انشاءاللہ سوچ بڑی رکھنی چاہیے. جب آپ کا ہونے کا یقین خالق سے اور اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہوتا ہے اور آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ انڈر دی ڈائنامک لیڈرشپ آف دی آنریبل آئی جی پی صاحب اور آپ کی جو جتنی ٹیم ہے، اسلام آباد پولیس آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ باذن اللہ پوری دنیا کے لیے ایگزامپل سیٹ کرے گی، اور ایک ایسی پولیس بنے گی کہ دنیا مانے گی کہ واقعی اسلام آباد پولیس اور پاکستان پولیس کمپیٹنٹ ہے، کریڈیبل ہے انشاءاللہ. آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے شہداء کا کوٹا، اس کے لیے شہیدوں کا جو پیکج تھا، میں حیران ہوں کہ ماضی میں حکومتوں نے جب تکلیف آئی تو آپ کو استعمال تو ضرور کیا، لیکن آپ کو پیس آف مائنڈ، آپ کو عزت دینا ان شہداء کے گھروں میں جن کی اولادیں، جن کی تمام گھر کے افراد، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بیویوں کی شکل میں ہیں، ان کو سکون تو دور کی بات، ان کو ایٹ پار رکھا، ایٹ دی آرمز لینتھ رکھا گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو پہلی دفعہ میں جیسی پولیس لائن میں آیا، شہداء کہ اس مقام پہ مجھے حاضری دی گئی، اور پھر اس کے بعد جو پہلی کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انشاءاللہ شہیدوں کا پیکیج ایٹ پار لایا جائے گا، شہیدوں کے ورثاء کو عزت دی جائے گی، ان کی ذمہ داری ریاست کی ہے. پھر آپ کو نیا پولیس ایکٹ، آپ کے اندر تمام وہ قوتیں اور صلاحیتیں پیدا کرنا، اس کے لیے تمام تر انیشیٹیوز، کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ تمام ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اس کی کلاسک اگزامپل یہ ہے کہ ابھی کچھ ہفتہ 10 دن پہلے جب پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، جو آئی جی صاحب نے جو چیز کہی من و ان قبول ہوئی. یہ وہ نیا پاکستان ہے جس میں ایک کمٹمنٹ ہے کہ پہلے ہم آپ کو وہ تمام تر سہولیات دیں گے، آپ کو عزت دیں گے. پھر دوسرا امتحان پھر آپ کا ہے کہ جس میں آپ الحمدللہ ان کچھ مہینوں میں کچھ سوچ اور فکر رکھنے والے ہر کسی کو اجازت سوچ اور فکر کے مطابق رائے بھی دے سکیں، تبصرے بھی کر سکیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں گرینڈ آپریشنز ہوئے، اور وہ گرینڈ آپریشنز میں 357 ارب روپے کی زمین اس قبضہ مافیا سے ریکور کی گئی، جن کے بارے میں یہ سوچ تھی کہ شاید یہ انٹچبلز ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. آپ ہیں وہ پولیس، یہ ہے وہ اسلام آباد کی پولیس جو فور فرنٹ پہ گئی اور قبضہ بھی چھڑوایا اور ان کو عبرت کا نشان بھی بنایا. آپ پر ہمیں فخر ہے. آپ کے ساتھ سی ڈی اے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تمام کی سٹیک ہولڈرز ایکولی ریسپانسبل ہے، ان پر ہم فخر کرتے ہیں. پھر وہ لوگ جو یہ تبصرے دیتے ہیں کہ شاید یہ خاموش، انہوں نے کچھ کیا نہیں. کل کچھ میں نے فگرز دیے تو ایک تبصرہ ہوا ایک چینل میں کہ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے تو یہ خاموش ہیں. میرا سوال یہ کہ ذمہ داری سب کی ہے. ڈرگز جو مینس ہے، جو ناسور ہے،
انسانیت کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے جب اس کے جوان نہ آپ ان کو روزگار دیں, نہ آپ ان کو عزت دیں, مقروض در مقروض کرتے جائیں, قوم کے مورال کو اس لیول پر لے جائیں کہ جوانوں کے پاس پھر کوئی اور آسرا نہ ہو, اور وہ آسرا اور سہارا ڈرگز میں ڈھونڈیں, اور پھر میکینزم یہ ہو کہ قبضہ مافیا, ڈرگ مافیا کے لیے سیاستدان ان کی پشت پناہی کریں, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور اسی طرح تمام اداروں میں ان کو ناجائز قبضوں میں اور ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. پھر سیاستدانوں کے بعد صحافی جو قلم کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی پشت پناہی کریں, وہ بھی کیفیز, کیفیٹیریا میں ڈرگز چلائیں اور پھر کہیں کہ شاید مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو آج نئے پاکستان میں جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ پاکستان ہے سب کچھ چلتا ہے, یہاں پہ اب صرف اور صرف قانون چلے گا, قانون کی عمل درآمد ہوگی, رٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا انشاءاللہ باذن اللہ. یہ میرا ایمان ہے. تبصرے ایک ضرور کریں, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ بلائیں جن پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, وہ لوگ جن کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا, ان کے لیے روٹ لگتے تھے, ان کو پولیس سپورٹ کرتی تھی, ان کو ایف آئی آر کاٹ لے تو چھوڑیں, انہوں نے اپنے گھروں میں, اپنے ڈیروں میں عدالتیں قائم کی تھی. اور میں آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ڈرگ مافیا ہے, ان کو جب پکڑا جاتا ہے کچھ دنوں اور ہفتوں کے بعد ان کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے. میرے اور آنے والی نسلوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. یہ ان کو پروموٹ, فیسیلیٹیٹ, سپورٹ کرتے ہیں. یہ زمینوں کو تو خود خریدتے ہیں. خودکش بمبار یا ہمارا دشمن ایک خاص لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ بدبخت میرے آنے والی نسل اور میرے جوان اور میری قوم کے تمام جوانوں کو اور تمام اس سوچ کو جو مستقبل ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اس نئے پاکستان میں اب کوئی لا قانونیت کا تصور بھی نہ کرے, کیونکہ ابھی میں جو فگرز آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں تمام چینلز, تمام نیوز پیپرز کو, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ شیئر کروں گا. ہم نے جو ریکوریز کی ہیں صرف آپ کو بتاؤں, اسلام آباد کیپٹل میں میگا آپریشن میں زمینوں کا آپ کو میں نے بتا دیا, اور یہ آپریشن جاری ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے گرین بیلٹس اور پھر وہ ان ایریاز میں جو کہ ریاست اسٹیٹ لینڈ ہے وہ ہم نے ریکور, ایک ایک ذرہ ریکور کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو متاثرین ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز یہ ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھ ان پر ہاتھ ڈالا جائے. متاثرین کیونکہ پہلے قانون کی عمل درآمد ہوتی تھی تو عام لوگوں پر جو بے آسرا, بے یار و مددگار, جو روزگار نہیں, نہ پینے کا پانی, نہ نوکری, نہ کوئی مستقبل, ان پر قانون چلتا تھا. اب ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹیوز یہ ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے کڑپینچ, یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان سے شروع کرو. ان سے شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اگر کوئی ایوانوں میں بیٹھا ہے, اگر کوئی کسی جگہ پہ بیٹھا ہے, اگر کوئی اثر رسوخ استعمال کرنا چاہتا ہے, اگر پیسے کے اور مختلف طریقوں سے کوئی کیمپین کے ذریعے مجھے یا پرائم منسٹر یا اس گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہے گا, تو میرا اس ذات سے جو تمام جہانوں کا خالق ہے یہ وعدہ ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ کو فنکشن کرنے, آپریٹ کرنے تو دور کی بات, آپ کو ایسے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ پاکستان میں کوئی 100 دفعہ سوچے گا کہ میں کسی کی زمین پر قبضہ کروں یا نہ کروں, اس ملک میں ڈرگز کے لیے کوئی انیشیٹو یوں لوں یا نہ لوں. یہ میرا ایمان ہے کہ اس ملک سے انشاءاللہ ہم نے یہ قبضہ مافیا, یہ ڈرگ مافیا, یہ جو غریبوں اور میرے اور آپ کے قوم کے نسلوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اور اس میں پاکستانی قوم کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, سکولز کو, پیرنٹس کو, تمام کی سٹیک ہولڈرز کو. اور یہ میرا میسج ہے کہ آج اینٹی نارکوٹکس فورس, منسٹری آف ہیومن رائٹس, تمام کنسرن منسٹریز, اسی طرح تمام سکولز, کالجز, انسٹیٹیوشنز,
यूनिवर्सिटी तमाम की स्टेक होल्डर्स को अनकरीब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इनवाइट किया जाएगा, डिटेल डिलिब्रेशंस होगी और मीडिया का रोल एग्जाम्पलरी है। हम इनको भी एंगेज करेंगे ताकि ये देखें कि हम जो एक्टिव और ये जो इनिशिएटिव्स लिए हैं ये किस लेवल पे जा रहे हैं। ये वो बहुत बड़ी फहरिस्त है जो मैं आईजी साहब से ले चुका हूं, ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कुल मुकदमात 354, गिरफ्तारियां अभी तक 385 के करीब पिछले 2 महीने में। इसी तरह जितने ड्रग्स हैं, जितनी रिकवर हुई है, जितने वैल्यू की है, फिर असला जो बरामद हुआ। सिर्फ एक चीज आपको मैं बताता चलूं, क्लाशनकोफ 17, ये जो मोनोपोली थी, बगैर कोई पूछे गनमैन्स फिर रहे हैं, असले की बुनियाद पर अगलों को डराया जा रहा है। अब कोई इंशाल्लाह क्लियर मैसेज और डायरेक्टिव्स हैं कि असला किसी भी कैपेसिटी में और डीवेपनाइजेशन हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। इंशाल्लाह उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेफ सिटी के हवाले से वो जो कैमरास, वो जो कौम के साथ धोखा किया गया, 95% पैसे दिए गए। मैं अपलॉड और अप्रिशिएट करता हूं चेयरमैन नैब को कि उन्होंने इस पर ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। साथ ही साथ आप, क्योंकि मैं अभी हर जवान से जो आज इस पर्टिकुलर इवेंट के वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने लिए, कौम के लिए, अपने वालिदैन के लिए इज्जत कमाई बल्कि इस फोर्स के लिए, उनसे मैं पूछता रहा तो कि आप कहां से हैं। मुझे एक ने कहा कि मैं सवाबी से हूं, दूसरे ने कहा चारसद्दे से हूं, तीसरे ने कहा मर्दान से हूं, एक ने कहा कि मैं सियालकोट से हूं, एक ने कहा आजाद कश्मीर से हूं, इसी तरह एक ने मंडी बहाउद्दीन, और एक कौम की बेटी, शहीद की बेटी, वो भी आई। आज मैं हाइब्रिड 5th जनरेशन वॉर जो मुझ पर और इस कौम पर मुसल्लत की गई है, मैं हैरान हूं कि लोग कहते हैं कि पठानों को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। लोग कहते हैं कुछ ये एंटी पाकिस्तान फोर्सेस इस नैरेटिव को, इस अलामिया को प्रमोट करने के लिए कि मिनिस्टर साहब आप बड़ी बातें करते हैं, राव अनवार पर आप हाथ क्यों नहीं उठा रहे। तो कानून, क्योंकि अदालत में केस चल रहा है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं, और मेरा ये ईमान है कि जो जिस कौम और जिस मजहब और जिस मसलक और जिस सोच और जिस इलाके का हो, रियासत उसको इज्जत देगी। जब अदालत में केस चला जाए तो उस पर अदालत ही फैसला दे सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या प्राइम मिनिस्टर नहीं। मैं साथ ही साथ ये चीज भी क्लियर कराना चाहूं कि जिसने भी जिस सोच को, अपनी रिट को चैलेंज करके गवर्नमेंट के को मुसल्लत करने की कोशिश की, उसको इजाजत नहीं होगी। लेकिन मैं वापस जाता हूं, आज मैं पूरी कौम के सामने, आज पाकिस्तान के कैबिनेट, सियासी हुकूमत, डेमोक्रेसी है, पार्लियामान के अंदर और कैबिनेट में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली पठान है, डिप्टी स्पीकर पठान है, चेयरमैन सेनेट पठान है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट पठान है, इसी तरह मिनिस्टर फॉर डिफेंस, इसी तरह मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, मिनिस्टर फॉर पार्लियामानी अफेयर्स, जरताज गुल जो हमारी बहन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट है, इसी तरह अरबाब शहजाद साहब जो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह इफ्तिखार दुरानी साहब स्पेशल असिस्टेंट फॉर मीडिया टू द प्राइम मिनिस्टर। ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये तमाम लोग कैबिनेट का हिस्सा हैं, और अगर कोई ये नैरेटिव प्रमोट करना चाहे कि किसी पठान को, पंजाबी को, सिंधी को, सराइकी को, बलोची को, गिलगित बल्तिस्तानी को, किसी कश्मीरी को मार्जिनलाइज कर रहे हैं या किसी महाजर को,
تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ ان طبقات سے پنجاب میں چیف منسٹر بزدار صاحب کو ذمہ داری دی گئی جو ڈپرائیو تھا، ڈیفنس کی ذمہ داری، اسی طرح انٹیریئر کی ذمہ داری۔ میں بار فورمز پہ کہتا رہا ہوں کہ جس طرح بلوچستان میں لوگ پہاڑوں میں تھے، مایوس تھے، نالا تھے، وہ مین سٹریم میں آئے، ریاست نے گلے لگایا، صدرن کمانڈ کی کاوشوں کو سلام ہے، ان کے ساتھ تمام کی سٹیک ہولڈرز۔ اسی طرح میں ہر پلیٹ فارم میں کہہ چکا ہوں، محسن داوڑ کو، علی وزیر کو جو ایم این ایز ہیں ان کو بھی کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح طاہر داوڑ شہید، قوم کی عزت، ان کے لیے پرائم منسٹر آل آؤٹ گئے۔ انہوں نے امیڈیٹلی دو چیزیں کہیں، ایک کہ جی آئی ٹی بنائی گئی، دوسری پارلیمانی کمیٹی جس کا آج یا کل میں قومی اسمبلی میں اعلان بھی ہو جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ جو افغانستان میں بیٹھ کے، افغانستان ہمارا بھائی بھی، ہماری عزت بھی ہے، مہاجرین کو ہم نے گلے لگایا، وہ لوگ جو افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی باتیں کرتے ہیں، قومیت، مسلک یا زبان کی بنیاد پہ، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ قوم بڑی غیرت مند قوم ہے، اس قوم نے لازوال قربانیاں دی ہیں، اس قوم کے ہر مذہب کے پیروکار، ہر مسلک کے پیروکار، ہر سوچ کے لوگ، ان کو عزت دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ جو اس ملک کا سرمایہ، منی لانڈرنگ، ہنڈی حوالہ، تھرو ایئر، تھرو سی، تھرو لینڈ، جو پیسہ یہاں سے لے کے جائے جاتے تھے، ان کے لیے بھی میسیج یہ ہے کہ فینسنگ تو کرا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تمام آل آؤٹ ٹیم مل کے کریک ڈاؤن شروع ہے۔ اب اس ملک کے پیسوں سے، اس ملک کے لوگوں سے، اس ملک کے عزت سے کوئی کھیل نہیں سکے گا۔ پاکستان ایک ہے انشاءاللہ، اس کی بنیاد آج پاکستان کا یہ گلدستہ ہے جس میں آزاد کشمیر، جس میں تمام صوبوں کے لوگ آج اس قوم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ میسیج دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت ایک رہے گا اور آباد رہے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اینڈ میں اللہ آپ کو خیر کے لیے استعمال کرے۔ یہ ریاست بہت عظیم ریاست ہے، اس ریاست کے لیے آپ نے پہلی بھی لازوال قربانیاں دی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق مانیٹر ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو عزت دیں، آپ کی جو بھی رسپانسبلٹی ہوگی، آئی جی صاحب اور ان کو ٹیم کو کہا گیا، کمیونٹی پولیسنگ، عوام کو عزت دینا، قوم کی بیٹی، بیٹا، بزرگ، جوان تھانے جائیں یا ناکے پہ یا کہیں پہ ان کی تذلیل نہ ہو، ان کو عزت دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان دی اینڈ آئی جی صاحب، مجھے آپ کی اور آپ کی ٹیم پر فخر ہے، آپ کی پرفارمنس ایگزیمپلری ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو ابھی 3-4 دن پہلے کریک ڈاؤن آپ نے کیا، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا، ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اینڈ میں یہ میسیج ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ خدا کے لیے مثبت سوچ رکھیں، نا امیدی کفر گناہ ہے، مستقبل پاکستان اور پاکستانی قوم کا انشاءاللہ ہم ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں۔ یہ میرے چہرے اور میری آنکھوں اور میری آواز کو، کیونکہ جب آپ کسی سے دھوکہ کرتے ہیں تو انسان سے کر سکتے ہیں، خالق سے نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہم صرف اور صرف ایک سوچ کے لیے لگے ہیں، اور وہ پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان پہ ختم ہوتا ہے۔ اور اس نئے پاکستان میں ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی گئی ہیں، منسٹرز کے بیچ میں کمپٹیشن ہے، پرفارم کرے گا تو آگے جائے گا یا رہے گا۔ تو ان دی اینڈ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو عزت دیں گے، آپ کو پروموٹ کریں گے، آپ کو آبزرو بھی کریں گے، اور آپ کے اندر جو وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں ان کو عبرت کا نشان بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اس ملک کو تا قیامت شاد و آباد رکھے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں
جس پر روز محشر کے دن انشاءاللہ بإذن اللہ خاتم النبیین بھی فخر کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔